السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بھائی بشار حسین بان پھر سے آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ کچھ نئی معروف باتیں لے کر آیا ہوں، لیکن ان معروف باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تعصب کی عینک اتار کر اگر ایک مخلص انسان بن کر ان باتوں کو پرکھا جائے، جانا جائے، جانچا جائے تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ تو آئیے آج کی ان معروف باتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے اور اس کے بیٹے میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے تھی، تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کیوں آئی؟ جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست قوت والا اور ہر ایک پر غالب ہے، پھر اس کا بیٹا کمزور اور بے بس کیوں تھا کہ سولی چڑھا دیا گیا؟ جو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ہندو مت کے پیروکاروں، تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں 33 کروڑ بھگوان ہے، ہر آدمی اپنا اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے، گویا ہر آدمی کا اپنا بھگوان ہے جو اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے، جبکہ باقی 32 کروڑ 99 لاکھ 99,999 بھگوان اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے عاجز ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر 32 کروڑ 99 لاکھ 99,999 بھگوان عاجز اور بے بس ہے تو پھر انہی میں سے ایک بھگوان حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ اے بدھ مت کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے گوتم بدھ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برسہ برس میدانوں، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سرگرداں رہا، وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے؟ اے ائمہ معصومین کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے حکم و اقتدار کے آگے سرنگو ہے، اور یہ بھی دعویٰ رکھتے ہو کہ اہل بیت پر جو مصیبت اور آفت آئی وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی وجہ سے آئی۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جس کے حکم کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگو ہو اور اس پر آفت اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے، اور جس پر آفت اور مصیبت آ جائے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم اور مقتدر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری رحمہ اللہ خزانے عطا کرتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ طوفانوں سے نجات بخشتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مصائب اور مشکلات دور کرتے ہیں، امام بری رحمہ اللہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں، اور سلطان باہو رحمہ اللہ اولاد سے نوازتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے غور کیا جب علی حجویری رحمہ اللہ نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا؟ جب معین الدین چشتی رحمہ اللہ نہیں تھے تو طوفانوں سے نجات کون بخشتا تھا؟ جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہیں تھے تو مصائب اور مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب امام باری رحمہ اللہ نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا؟ جب سلطان باہو رحمہ اللہ نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ اے دنیا کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے عقائد و افکار میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقائد و افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ تو پھر اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں، جو بنی نوع انسان کو روح کو آسودگی اور جسم کی آزادی بخشتا ہے، جو بنی نوع انسان کو احترام، عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، جو بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، عدل و انصاف، مساوات و حریت
اخوت و محبت جیسی اعلیٰ اقتدار کی ضمانت دیتا ہے، جو بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبودی پر حق نہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم اور مفید باتیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔